ہمارے ہاں اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. روزہ اگر بیچ میں سے قضا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا کوئی ایک آدھ بھی، تو اعتکاف ظاہر ہے کہ ختم ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ میں آپ سے روزہ الگ عبادت ہے اور اعتکاف الگ عبادت ہے. ایک کے نہ ہونے سے دوسرا نہ ہو ایسا نہیں ہوگا. میں ایک چھوٹی سی مثال، یہ سنت اعتکاف کی بات ایک منٹ، یا نفلی؟ یہی رمضان میں جو کر رہے ہیں. اچھا یہ جو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ اعتکاف دن اور رات دونوں اوقات میں بیٹھے گا. اعتکاف دن اور رات دونوں اوقات میں بیٹھے گا، جبکہ روزہ صرف دن میں رکھے گا، رات میں روزہ نہیں رکھے گا. اور کیا رات کو اعتکاف بیٹھے گا کہ نہیں بیٹھے گا؟ یہ سب کہیں گے بیٹھے گا. تو رات کو تو بغیر روزے کے بیٹھے گا. اس کی وجہ ہے نا، تو جب رات کو بغیر روزے کے بیٹھے گا تو اس کو دن کو بغیر روزے کے کیوں نہیں بیٹھنے دیتے؟ آپ نے کہاں سے قیاس کیا؟ یہ قیاس کہاں سے؟ یہ وہی وہ اب آپ کو ہر چیز میں قیاس نظر آئے گا. قیاس مان کے عقلی قیاس ہے. یہ وہ سور والے گوشت اور وہ قصائی والے میں یہاں پر مقصد میں ایک حکم کو بیان کر دوں، اس لیے کہ اس دن بھی میں خاموش تھا تو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کہ خواتین کے لیے اعتکاف کی وہی شرطیں جو مردوں کے لیے ہے. گھر میں کوئی اعتکاف نہیں ہو سکتا، اگر اعتکاف کرنا ہے تو مسجد میں جانا ہو. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. یہ ہوئی نا بات. روزے کے اعتکاف نہیں ہو سکتا، دین اسلام کا مسلمہ اصول ہے. قیاسی اس کی دلیل کیا ہے؟ عقلی طور پر نہیں ڈاکٹر صاحب، عقلی طور پر اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہو سکتا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ازواج مطہرات نے بغیر روزے کی حالت میں کبھی 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 جو اعتکاف نہیں کیا. رات کو کیا نا، دن رات سب ہو. اعتکاف تو 24 گھنٹے کا ہے نا، 24 گھنٹے کا ہوا نا. 24 گھنٹے تو رات کا اعتکاف بغیر روزے کے ہوا نا. رات میں روزہ کب ہوتا ہے بھائی؟ یہ کرسچن کرتے ہیں. اچھا یہاں پر ایک اور ڈاکٹر صاحب رات کا ہوتا ہے. سنیں ڈاکٹر صاحب، رات کا رات کا روزہ ہے. سنیں کیا ہو گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہوا جو آپ کو نہیں ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہو گیا جو ان کو ہوتا ہے. سنیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں نے نظر مانی تھی، میں نے نظر مانی تھی اعتکاف کی لیلاً، رات کے وقت، ایک ہی رات کی، فی الجاہلیت، دور جاہلیت میں. اب آیا نظر کا اعتکاف الگ چیز ہے حضرت، نظر الگ چیز ہے. تو صحیح بات تو سنیں، نظر معین الگ ہے. بات تو سنیں، بات ہم بھی تو آپ کی سنتے رہے نا. ابھی ایک دوسرے وہ صاحب اب آپ یہ حدیث قیاساً سنا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تم اپنی نظر پوری کر لو. اور وہ اعتکاف صرف رات کا تھا، صرف رات کا. اچھا مگر وہ سنت اعتکاف نہیں، سنت نہیں تھا. لیکن جو سنت اعتکاف ہے یہ رات دن دونوں کا ہے نا. اور رات کا اعتکاف بغیر روزے کے ہے. بھائی رات کا روزہ کب ہوتا ہے؟ اوائل اسلام پھر آپ کہو کہ روزہ الگ عبادت ہے. اوائل اسلام میں تھا، اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ روزے کی ایک میعاد مقرر کر دی گئی، ٹھیک ہے نا، ایک ٹائم ٹیبل ہے، اسی میں آپ رات کو بھی روزہ رکھ لیا کریں. کئی اعتبار سے آپ کو منع نہیں کیا جائے گا، کوئی نہیں روکے گا. نہیں تو آپ رات کو اعتکاف چھڑوا دیا کریں، نہیں آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اعتکاف آپ اس معاملے میں کیا کہہ رہے تھے؟ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضرت عمر والی اس حدیث سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لمحے کا بھی کچھ وقت کا بھی اعتکاف ہوتا ہے. اعتکاف ہے. ایک منٹ. اور حضرت عمر فاروق نے جو صرف رات کی نظر مانی، صرف رات کی، اس میں دن شامل ہی نہیں ہے، صرف رات کی، اور اس میں روزہ نہیں ہے. اچھا اب یہ سنت، آپ کا مطلب، آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ اس کا مطلب اعتکاف ایک الگ عبادت ہے. ہاں بالکل. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اعتکاف ہم شروع روزے کے بغیر اعتکاف نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا یہ کہہ تو رہے ہیں لیکن اس کی دلیل نہیں دے. یہی طریقہ ہے، اس کی دلیل دے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جب بھی اعتکاف بیٹھے آپ نے روزہ رکھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اسی چیز کو لازم قرار دے دیا. ایک ہے کہ آپ نے روزہ رکھا، ایک یہ ہے کہ آپ نے روزے کو اعتکاف کی شرط قرار دیا. دو الگ الگ باتیں. مثال کے طور پر اعتکاف کو تو حضرت نے سنت مؤکدہ کہا، لیکن جو ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، فجر ظہر عصر، یہ تو فرض ہے، اس کو تو سارے فرض کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے پوری زندگی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں کوئی ایک نماز
تھوڑی ننگی کیے بغیر داڑھی کے پڑھی ہے؟ کیا ان مفتیان کرام میں سے کوئی یہ فتویٰ دے گا کہ آج اگر کوئی شخص داڑھی کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو وہ نہیں ہوتی؟ نہیں. نماز الگ عبادت ہے، داڑھی الگ عبادت ہے. اس کا ثواب اس کو ملے گا. عبادت تو داڑھی تو عشق ہے، محبت ہے، سرکار کی محبت میں رکھنا ہے. بالکل بالکل. عبادت کیوں لے آئے داڑھی ابو کو؟ بکر صدیق نے کبھی تھوڑی ننگی کر کے نماز پڑھی، عمر فاروق نے کبھی تھوڑی ننگی کر کے نماز پڑھی، حضرت عثمان غنی علی المرتضیٰ نے کبھی تھوڑی ننگی کر کے نماز پڑھی، کبھی نہیں. لیکن یہ فتویٰ کیوں نہیں دیتے کہ جتنے بھی ننگی تھوڑی والے تھوڑی ننگی لفظ کیوں کہہ رہے ہیں؟ چلو ثواب ہوگا، آج سارے تقریباً آپ کے توسط سے داڑھی رکھ لیں گے، اتنا ہی فائدہ ہوگا. وہ ایک الگ بات ہے، ملے گا. وہ پوچھتے ہیں نا، 4 سال سے پوچھتے ہیں، 20 سال سے پوچھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. اب اس کے اندر سے جو حافظ صاحب نے بات نکالی ہے، میں سب میں اس سے بالاتر ہے کہ انہوں نے درمیان میں کیا بات نکالی. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ مشروع ہے، جائز ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھنا چاہتا ہے اور روزہ اس کا نہیں ہے تو بیٹھ لے. انہوں نے بھی ویسے ایک اچھی چیز یہ کہی ہے. اب مسئلہ حل ہو گیا نا، مسئلہ بالکل ہو گیا نا، بالکل مطمئن ہو گیا، بالکل اطمینان ہے آپ کو.